الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میرے عزیز دوستو اور قابل قدر نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے بر صغیر پاک و ہند کی اس عظیم شخصیت کا کچھ تعارف کروانا چاہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں حق کا ساتھ دیا، حق والوں کا ساتھ دیا اور حق کا پرچار کیا۔ اس عظیم شخصیت کو، اس عظیم ہستی کو دنیا کا ہر مرد، دنیا کی ہر عورت، دنیا کا ہر بوڑھا، دنیا کا ہر بچہ اور اپنا اور پرایا، علامہ اقبال جن کو شاعر مشرق اور حکیم الامت کا بھی لقب دیا گیا تھا، علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ 9 نومبر 1877 عیسوی برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ضلع تھا اور شیخ نور محمد رحمہ اللہ تعالی عنہ جو ان کے والد تھے، ان کے گھر میں یہ پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ کے والد بھی بڑے نیک سیرت، دیندار اور دیانتدار تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی علماء اور صلحاء کی مجلسوں میں بیٹھ کر گزاری۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اس عظیم راستے پر لگا دیا کہ جن کی شہرت عرب و عجم تک پہنچی، بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ کے ملکوں میں، ریاستوں میں اور ریاستوں کے ہر شہر میں پہنچی۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے نامور مؤدبین نے، مؤرخین نے اور بڑے بڑے عظیم اسکالرز، علماء نے ان کی فضیلت کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنی شعر و شاعری میں بڑے بے مثال تھے اور ان کا اس دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کسی شخصیت کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ جن کے شعر و شاعری کو ہر بچے نے سنا، ہر مرد نے سنا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ کی شعر و شاعری امت مسلمہ بالخصوص آج کی اس نوجوان نسل کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ کا فلسفہ اسلام کے آفاقی نظام کا ایک ترجمان ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ جن کے درس میں خودی کو اس کی تشہیر کی گئی اور جن کا اصل فلسفہ اس دنیا کے اندر خود پسندی تھا، اور ان کے درس کے اندر خودی کا سبق دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج اس دنیا میں ہماری عظمت کا یہ لفظ ضامن بن چکا، ہماری عزت کا ضامن بن چکا، ہمارے مقام کا یہ لفظ ضامن بن چکا۔ افسوس کہ آج کے ان حکمرانوں نے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ کے اس فلسفہ اسلام کو پس پش ڈال دیا، اس فلسفہ اسلام کو بھلا دیا اور علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ کے فلسفہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے اس سے وہ دور ہو گئے۔ اگر آج کی یہ نوجوان نسل امت مسلمہ کے عظمت رفتہ کو بحال دیکھنا چاہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ کے اصل فلسفہ خودی جو اسلام کے لیے
جو دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے اس دنیا میں اس کا پرچار کیا اس کو اپنا لیں تو انہیں اسلام کی حقانیت کا بھی پتہ چلے گا، دین کی حقانیت کا بھی پتہ چلے گا، کیونکہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنی شعر و شاعری میں قرآن کی تبلیغ بھی کی، حدیث کی بھی تبلیغ کی، فقہ کی بھی تبلیغ کی، اور امت مسلمہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا سبق دیا۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کی زبان میں یہ مٹھاس کیوں ہے کہ جس کی فصاحت اور بلاغت امت مسلمہ کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن چکی ہے؟ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھا ہے، اللہ نے اسی لیے میری زبان کو چینی سے بھی زیادہ میٹھا کر دیا۔ کیا کمال کے الفاظ ہیں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ کے! آج بھی ان کے جانے کے بعد ان کی شعر و شاعری امت مسلمہ کو دستک دے رہی ہے کہ جس نے بھی اس دنیا میں علامہ اقبال کے اس عظیم اسلام کے فلسفہ کو جو انہوں نے اجاگر کیا، اس کو اپنا لیا، تو یقیناً وہی انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت علامہ اقبال جو کہ شاعر مشرق تھے، ان رحمہ اللہ تعالی عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے اس شعر و شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے اور عظیم فلسفے کو آنے والی امت تک ہمیں اجاگر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔